اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا ضابطہ اخلاق واشگاف الفاظ میں قرار دیتا ہے کہ جج کو لالچ چھو کا بھی نہ گزرے، مگر خود کو کروڑوں روپے کے منافع کے لیے اپنے ہی ملازمین کی سوسائٹی میں ٹھونسنا لالچ نہیں تو کیا ہے؟ ہر قسم کے، اور پھر ضابطہ اخلاق یہ بھی کہتا ہے کہ ہر قسم کے طعنے اور الزام سے بچنے کے لیے جج کو اپنی سرکاری اور نجی زندگی کو نامناسب معاملات سے پاک رکھنا چاہیے۔ اس سے زیادہ نامناسب بات کیا ہوگی کہ غریب ملازمین کی سوسائٹی میں ناجائز طور پر اپنے عہدے کے ناجائز روب کے ساتھ کنال کے پلاٹ حاصل کیے جائیں۔ جج کو ذاتی مفاد والے کیس سے الگ ہو جانا چاہیے، یہ بھی ضابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے۔ اور اس سوسائٹی کا کیس، مگر معاملہ یہ ہے کہ ذاتی مفاد کے کیس سے تو الگ ہو جانا چاہیے، اور اسی لیے اس سوسائٹی کا کیس بھی جو سنا گیا، کچھ ججوں نے سنا، اس سوسائٹی سے متعلق کیس بھی سپریم کورٹ میں آیا تھا، ان میں وہ 2 معزز ججز بھی شامل تھے کہ جنہوں نے پلاٹ لیے ہیں، اور وہ ججز تھے ماشاءاللہ سے جسٹس اقبال حمید الرحمان اور جسٹس انور ظہیر جمالی۔ جسٹس اقبال حمید الرحمان، یہ جسٹس انور ظہیر جمالی نے یہ پلاٹ لیے۔ ان دونوں ججز نے اس سوسائٹی کا کیس بھی سنا، اس کا فیصلہ بھی کیا، جو بھی کیا ہو، اور پھر اسی سوسائٹی میں پلاٹ کی ان کی رکنیت بھی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ اگر آپ ممبر بنیں گے پھر کیس کیسے آپ سن سکیں گے ہر معاملے میں۔ اور یہ بالکل وہی بات ہوئی کہ جس طرح F14-15 کے معاملے میں جن ججز نے کیس سنا، جو سپریم کورٹ تک معاملہ گیا تھا F14-15 کا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال جو اب قائم مقام چیف جسٹس ہیں، قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اعجاز الاحسن، ان ججز نے کیس سنا تھا۔ اس میں صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے انکار کیا تھا F14-15 کے پلاٹوں کے لیے، اور جب سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ یہ وکلا کے لیے جو اسکیم ہے یا جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ہے اس کو بھی یہ اختیار ہے اسلام آباد میں سیکٹر ڈیولپ کرنے کا، تو اس وقت یہ 3 ججز F14-15 کے سیکٹر میں پلاٹ کے امیدوار تھے، اپلیکیشن ان کی پڑی تھی، اور بعد میں ابھی جو لسٹ آئی F14-15 کی اس میں جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس اعجاز الاحسن کے پلاٹ بھی نکلے ہیں۔ تو ان 3 ججز نے سپریم کورٹ میں اس سے متعلق کیس سنا بھی، اور وہی بات یہاں پہ اس سے پہلے یہ ملازمین کی سوسائٹی کا کیس سنا جو کہ ان کو نہیں سننا چاہیے تھا۔ اور ضابطہ اخلاق یہ کہہ رہا ہے کہ فریق جس کا کیس جج کے سامنے ہو اس کے ساتھ مالی معاملات نہیں رکھنے چاہیے اور بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے، یہ ضابطہ اخلاق ہے۔ پھر ضابطہ اخلاق کہتا ہے کہ جج کو ہر اس رائے یا عمل سے دستبردار ہونا چاہیے جس میں اس کا ذاتی مفاد یا نفع مضبوط ہوتا ہو۔ جج کو ہر اس رائے سے یا عمل سے جس میں اس کا ذاتی مفاد یا نفع مضبوط ہوتا رہو۔ اب اس میں نفع تو کلیئر ہے، چند لاکھ روپے کی ممبرشپ فیس ہے اور 1.5-2 کروڑ روپے کا کنال کا پلاٹ ہے، تو اس معاملے کو بھی 2 معزز ججوں نے سنا، جسٹس اقبال حمید الرحمان اور جسٹس انور ظہیر جمالی، ان 2 ججوں نے یہ ملازمین کا کیس سنا۔ پھر ضابطہ اخلاق کہتا ہے جج خود یا کسی دوسرے کے ذریعے بھی خود کو ایسے کاروباری معاملات سے دور رکھے جو کل اسے مقدمہ بازی میں الجھا دیں۔ اب یہ کاروباری معاملہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر یہ نجی ممبرشپ ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس معاملے سے اگر یہ دور رہتے ہیں تو اچھا نہیں تھا، اور پھر بیٹھ کے اسی سوسائٹی کا کیس بھی سنا۔ جج اپنی حیثیت کا استعمال ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے نہ کرے، یہ ضابطہ اخلاق کہتے ہیں، اپنی حیثیت کا استعمال ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے نہ کرے، خواہ فائدہ آج ملے یا مستقبل میں۔ تو جو فیصلے پہلے ہوتے رہے ہیں، چاہے وہ F14-15 کے فیصلے ججز کرتے رہے ہیں یا پھر غریب ملازمین کی سوسائٹی میں کنال کے پلاٹ کے حوالے سے سوسائٹی کے جو فیصلے ہوتے ہیں، تو کیا یہ مستقبل کا فائدہ نہیں تھا؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ مستقبل میں وہ یہاں سے پلاٹ لیں گے F14-15 میں یا اس کوآپریٹو سوسائٹی میں، ان کو 1.5-2 کروڑ روپے کا فائدہ ہوگا، تو پھر کیا ان کو یہ کیس؟ یہ ضابطہ اخلاق کا ترجمہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، جو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کا ضابطہ اخلاق ہے۔ جج اپنی حیثیت استعمال ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے نہ کرے، خواہ فائدہ آج ملے یا مستقبل میں۔ ایسے پرائیویٹ اداروں کی مالی اور دیگر ذمہ داریوں سے بھی اسے دور رہنا چاہیے، یعنی مالی ذمہ داریوں میں بھی نہ پڑے۔ یہ جو مانیٹرنگ ججز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ جتنے بھی مانیٹرنگ ججز رہے ہیں، جسٹس جواد اس خواجہ، جسٹس ثاقب نثار اور یہ جسٹس مشیر عالم اور جسٹس سجاد علی شاہ جو آج بھی مانیٹرنگ جج ہیں،
یہ پرائیویٹ ادارہ ہے کوآپریٹیو، اور اس کی مالی اور دیگر ذمہ داریوں سے اسے دور رہنا چاہیے، یہ ضابطۂ اخلاق کہہ رہا ہے، اور ہم نے مانیٹرنگ ججز بنائے ہوئے ہیں اس معاملے میں تاکہ اس کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔ اب بات آتے ہیں نگران جج صاحب نے جو قرآن اندازی کی تقریب میں شرکت کی، جو نگران جسٹس سجاد علی شاہ، اور سب سے بڑھ کے یہ چیف جسٹس نے، اس کا ثبوت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک نوٹس ہے، یہ اگر کیمرہ قریب سے دکھا سکیں، اس نوٹس میں جو سیکٹری ہے، یہ سپریم کورٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کا، یہ اس کا اطلاع عام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام معزز ممبران سوسائٹی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ عزت مآب جناب جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان اور عزت مآب جناب جسٹس سجاد علی شاہ نگران جج سوسائٹی کی زیر صدارت پلاٹس کی تخصیص یعنی ایلوکیشن کے لیے کمپیوٹرائزڈ قرآن اندازی کی تقریب، یہ کمپیوٹرائز تھی ماشاءاللہ سے تھی، قرآن اندازی کی تقریب مورخہ 7 اگست 2021 کو بروز ہفتہ 11 بجے دن کانفرنس روم ججز بلاک سپریم کورٹ پہ، آپ اندازہ لگائیں ججز کے بلاک میں تقریب منعقد کی گئی۔ مذکورہ قرآن اندازی میں صرف سپریم کورٹ کے ایسے ملازمین جنہوں نے اپنی ممبرشپ فروخت نہیں کی اس ضمن میں بیان حلفی جمع کروا چکے ہیں کو شامل کیا گیا ہے۔ ناصر محمود راجہ، سیکٹری کوآپریٹیو سوسائٹی۔ اچھا، ملازمین کو شامل کیا گیا قرآن اندازی میں، اور پھر اس میں ماشاءاللہ سے ججز کے پلاٹ بھی نکال دیے گئے۔ اب سپریم کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے ملازمین پر پہلے وفاقی حکومت کے ملازمین کی کیٹیگری میں پلاٹ لیے، اور جب سپریم کورٹ کی ایک بیچارے غریب ملازمین کی کوآپریٹیو سوسائٹی کی باری آئی تو اس میں سپریم کورٹ کے ملازمین بن کے، یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ تو یہ نوٹس باقاعدہ ڈسپلے کیا گیا، آویزاں کیا گیا نوٹس بورڈ پہ، فنکشن ہوا، چیف جسٹس گلزار احمد اس میں شریک ہوئے، کمپیوٹرائزڈ لسٹیں نکلی، اور وہ لسٹیں جو ہیں یہ ججز معزز ججوں کے ناموں کی لسٹیں بھی پلاٹ نمبر کے ساتھ جو ہے وہ نکالی گئیں۔ اور اب ان لسٹوں کے حوالے سے کوآپریٹیو سوسائٹی کے جو صدر ہیں شیر افغان صاحب، 5 ملاقاتیں تقریباً ہوئی ہماری، اور 5 ملاقاتوں میں نہ تو ان کو یہ لسٹیں میں نے شیئر کی ان سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ لسٹیں ہیں معزز ججز کا نام ہے، آپ ہمیں وضاحت کریں یا تو کہہ دیں کہ غلط ہیں لسٹیں، ایسا نہیں ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو لسٹیں ہیں نا، یہ ٹیسٹ ٹرائل کی کوئی لسٹیں ہیں۔ میں نے کہا اگر یہ ٹیسٹ ٹرائل کی کوئی لسٹ تھی، اس میں غلطی سے آ گئی تھی، تو جو دوسرے ججوں نے مجھ سے تصدیق کی ہے کہ ہاں جی ہم نے ممبرشپ لی ہوئی ہے اور پلاٹ بھی لیے ہیں اور اہلیہ کے ممبر، وہ کیا ہے، اور پھر یہ باقی ججز کو آپ نے میسیجز بھی کیے ہیں کہ جناب آپ کے پلاٹ نکلے، تو ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا گیا۔ ایم جے ٹی وی کو کوئی جواب نہیں دیا گیا، 3 ہفتے میں پیچھے پڑا رہا ہے اس کوآپریٹیو سوسائٹی کے، کسی قسم کا کوئی ڈاکومنٹ، کوئی لسٹ نہیں دے رہے تھے، کوئی بیلٹنگ کی لسٹ نہیں دے رہے تھے۔ بھائی غلطی ہوگی مان لو، ٹھیک ہے اب ختم ہے، کینسل ہو گیا، نہیں، چھپایا جا رہا تھا۔ تو تمام کوششوں کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو ہم نے ذرائع سے لسٹ حاصل کی ہے وہ درست ہے، اور جس طرح کی یہ قرآن اندازی ہوئی ہے ملازمین کی، تو کسی ملازم کا ان جگہوں پہ کوئی پلاٹ نہیں نکلا جو ملازمین کی، ان میں صرف جج ہیں، اور بلکہ ان کے ساتھ والی کچھ گلیاں بھی خالی چھوڑی گئی ہیں۔ یہ ملازمین کے پلاٹ نکلے، لیکن اگر ججز اس میں شامل نہیں تھے تو پھر ان پلاٹوں پہ کیوں نہیں ملازمین کے پلاٹ نکلے؟ ان پہ ججز اور ان کے بظاہر جو ہے آنے والے وقت میں ان کی اہلیہ کے لیے بھی یہ جگہ خالی چھوڑی گئی ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ضابطۂ اخلاق کی سنگین خلاف ورزی تھی، ایک ذاتی مفاد تھا، پرائیویٹ اگر ممبرشپ تھی تو چیف جسٹس کو سپریم کورٹ کے اپنے عہدے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، معزز ججز کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اس عمارت میں جو سپریم کورٹ کے وسائل ہیں ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس ساری کمپیوٹر قرآن اندازی میں سپریم کورٹ کا عملہ استعمال کیا گیا، حالانکہ کوآپریٹیو جو ہے وہ ایک نجی کوآپریٹیو سوسائٹی ہے، چند سال پہلے ہی اس کو بلیو ایریا میں الگ سے دفتر بھی اس کا کھول دیا گیا ہے، پہلے یہ سپریم کورٹ عمارت میں ہی رہتا تھا، اور اس وجہ سے بھی جو اس کوآپریٹیو سوسائٹی کے اوپر کا جو نگران محکمہ ہوتا ہے کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ پنجاب حکومت کا، وہ بھی بڑا ڈرا رہا۔ اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے سپریم کورٹ کے بظاہر ججز کا اور سپریم کورٹ کا نام استعمال کر کے۔ 1984 میں یہ پنجاب میں رجسٹر کوآپریٹیو سوسائٹی ہوئی، سپریم کورٹ ملازمین کی کوآپریٹیو سوسائٹی کا دفتر طویل عرصہ سپریم کورٹ کی عمارت میں رہا، اور عدالت عظمیٰ کے معزز ججز کی دلچسپی، مداخلت اور نگرانی کے باعث پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے ملازمین کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ اس سپریم کورٹ کی امپلائیز کوآپریٹو سوسائٹی سے قانون کے مطابق کوئی ریکارڈ تک طلب کر سکیں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحبان اور حتیٰ کہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ پنجاب کے حکام کو طلب کرتے تھے اور ان پر اپنے عہدے کا ناجائز دباؤ ڈالتے تھے اور کاغذات پورے کرواتے رہتے تھے، جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے۔ ایم جے ٹی وی نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں سپریم کورٹ ملازمین کی سوسائٹی کی فائلیں نامکمل ہیں
اور ڈپارٹمنٹ کے اہلکار سپریم کورٹ کے آگے بے بس ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کو سوسائٹی کے جو بائی لاز ہیں ان میں بہت سی جو ترامیم کی گئی ہیں تو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ پنجاب کو ان ترامیم سے متعلق آگاہی نہیں کیا گیا، حالانکہ وہ ایک نگران محکمہ ہے پنجاب کوآپریٹو ایکٹ کے تحت۔ بلکہ کہا گیا کہ جو وزیر تھے پنجاب کے راجہ بشارت، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ یار سپریم کورٹ کو نہ چھیڑو، اس کی کوآپریٹو سوسائٹی کو، باقی کوآپریٹو سوسائٹیوں کے اوپر قانون کا ٹریکٹر چلاتے رہیں۔ آج تک سوسائٹی کی انتظامی کمیٹی میں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ پنجاب سے 2 نمائندوں کو رکنیت نہیں دی گئی، جو کہ قانونی تقاضا ہے۔ پچھلے 3 سال کی آڈٹ رپورٹیں بھی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ پنجاب کے ریکارڈ پر نہیں ہیں۔ سوسائٹی نے آج تک کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے G17 کی رہائشی اسکیم کا لے آؤٹ پلان شیئر نہیں کیا، جو انہیں CDA کی طرف سے موصول ہوا، سوسائٹی کی طرف سے نہیں۔ اس حوالے سے سوسائٹی کے حکام کو طلب بھی کیا گیا مگر وہ آئے ہی نہیں۔ سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ سے جس سوسائٹی میں ممبرشپ ہوں، معزز ججوں کی، ان کے پلاٹ نکل رہے ہوں، کسی کی جرت ہے صوبائی محکمے کسی کی کہ آ کے کوآپریٹو سوسائٹی سے پوچھے۔ سپریم کورٹ میں ہونے والی قرآن اندازی میں کوآپریٹو کے نمائندوں کو بلایا ہی نہیں گیا۔ یہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ اس پرائیویٹ کوآپریٹو سوسائٹی کی پلاٹوں والی قرآن اندازی کی تقریب ملک کی اعلیٰ ترین عدالت کی عمارت میں رکھی گئی، جس میں ایک کنال پلاٹ حاصل کرنے والے معزز چیف جسٹس بطور مہمان خصوصی شریک تھے، اور اس تقریب کا باقاعدہ طور پہ ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا۔ معزز چیف جسٹس گلزار احمد اور نگران جج سوسائٹی بہت خوش نظر آ رہے ہیں، تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بیچارے سوسائٹی کے عہدیدار بھی خوش ہی نظر آ رہے ہیں۔ ایسی تقریب میں معزز چیف جسٹس اور جسٹس سجاد علی شاہ کی شرکت بہت سے قانونی اور اخلاقی سوالات کو جنم دیتی ہیں، اور ان قانونی اور اخلاقی وجوہات کی بنا پہ یہ تمام سرگرمی انتہائی قابل اعتراض ہے۔ ایک نجی سوسائٹی میں معزز ججز حضرات رکن کیوں بنے اور کیسے بنے، اور پھر اپنی ازواج کے ہمراہ اس رکنیت کی بنیاد پہ ایک کنال کے پلاٹ کے حقدار یا امیدوار ہی کیسے بنے؟ خود تو پلاٹ لے لیا اور بظاہر ازواج کے پلاٹ بھی مختص کر کے انہیں قابل وصول بنا دیا، ریسیویبل ایسٹ، قابل وصول اثاثے۔ تو کیا یہ سرکاری وقت اور وسائل کا ضیاع نہیں ہے؟ ججوں کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ ان تمام معلومات پر سوسائٹی کے صدر شیر افغن نے کسی قسم کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا ہے۔ تقریباً 5 ملاقاتوں میں انہوں نے اس حوالے سے سپریم کورٹ سے متعلق ان سنگین معلومات پر کوئی بھی رائے دینے سے بار بار انکار کیا۔ رائے دیتے بھی کیسے؟ MJ TV کو ایک سابق چیف جسٹس نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ اپنے اور اپنی بیوی کی سوسائٹی کی رکنیت اور پلاٹوں کی امیدواری کی تصدیق کی۔ اسی طرح ایک دوسرے معزز جج، سابق جج سپریم کورٹ جسٹس دوست محمد خان کا میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ کچھ ملازمین ان کے پاس آئے تھے، ان کی منتیں کی، انہوں نے 2 لاکھ روپے انہیں دیے تھے اور اپنی اور بیوی کی رکنیت انہوں نے لی تھی، اور پھر انہیں ایک SMS کے ذریعے بھی مطلع کیا گیا ہے کہ ان کا پلاٹ نکل آیا۔ اس تمام صورتحال میں ہم نے 2 سینئر قانون دانوں سے بات کی۔ ہم نے اپوزیشن کے سینیٹر اور پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین ججوں کی تعیناتی کے متعلق پارلیمانی کمیٹی کے رکن جناب اعظم نذیر طارڑ سے پوچھا کہ جناب کیا سپریم کورٹ کے معزز ججز سپریم کورٹ کے ملازمین تصور کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت بڑا ایک آئینی عہدہ ہے، اور پھر جو نیچر آف جاب ہے، جو ڈیوٹیز دے ڈسچارج، اس میں حد الوسع کوشش کرنی چاہیے، اور کوڈ آف کنڈکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں کہیں پہ کوئی فائنینشیل انٹرسٹ کی بات آئے یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو تو آپ پھر اس مقدمے سے یا اس لیٹیگیشن سے آپ نے دور رہنا ہے۔ اسی وجہ سے جو پیکیج سیلریز ہیں وہ ہمارے معزز جج صاحبان کی بہتر ہیں، تو رواجن میرے خیال میں ایسے معاملات سے بھی انہیں دور رکھنا چاہیے۔ ہاں، گھر رہنے کا گھر جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، وہ ٹیمپریری دیا ہے سرکار نے، لیکن ایٹ دی بیسٹ اگر ہو تو اس کو ریگولیٹ کر دیا جائے کہ 1 پلاٹ آف دا پلیس آف چوائس آف اینی جج، آپ ہائی کورٹ میں ہوتے ہوئے لے لیں یا سپریم کورٹ آ کے لیں، آپ کی چوائس کے شہر میں جس طرح فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس کرتی ہیں، ایک پلاٹ کی تو وہ جو سرکاری ریٹ پہ سبسیڈائزڈ پرائس پہ سمجھ آتی ہے گھر بنانے کے لیے، ضرور لے لیں۔ لیکن یہ جو ملٹیپل ایشوز آ رہے ہیں کہ اس سوسائٹی میں بھی نام نکل رہے ہیں، اس میں بھی اس سے میرا خیال ہے ہماری جو انڈیپینڈنس ہے جوڈیشری کی وہ پوری طرح کمپرومائز ہوتی ہے۔
کوئکلی بتا دیں کہ یہ جو کوآپریٹیو سوسائٹی ہے اس کے ایک مانیٹرنگ جج بھی ہوتے ہیں اور ہر دفعہ بدلتے رہے ہیں مختلف معزز جج صاحبان اس کوآپریٹیو سوسائٹی کی ایک مینیجنگ کمیٹی کے اوپر مانیٹرنگ جج بھی، اور اس کی بیلٹنگ بھی سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں ہوئی ہے. چیف جسٹس مہمان خصوصی تھے اور مانیٹرنگ جج جسٹس سجاد علی شاہ جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. کیا سپریم کورٹ کو کوآپریٹیو کی اس طرح کی بیلٹنگ میں، خاص کر جہاں پہ انہوں نے خود بھی پلاٹ لے رکھے ہیں یا ان کی بیویوں کے پلاٹوں کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے بھی پلاٹ مختص کیے گئے ہیں، تو ہونا چاہیے انوالو؟ متی صاحب اس پہ تو اب دیکھیں یہ دس از ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی دیم. میں نے تو بات کی ہے کہ میں بطور وکیل کے یہ سمجھتا ہوں، اور پارلیمنٹ میں بھی ہم نے یہ رواج تھا پھر ختم کر دیا گیا پبلک پریشر جب آیا. پارلیمنٹیرینز کو اب جو یہ پلاٹس کی الاٹمنٹ آف پلاٹ اور یہ ان کے لیے اب کوٹا یا وہ مختص نہیں ہے، تو حد الوسع ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہیں. نہیں اگر نہیں رہ رہے تو کیا یہ مس کنڈکٹ نہیں ہے؟ یہ کسی وکیل سے پوچھئے گا. نہیں جو آپ بھی تو لائر ہیں. یہ پھر بتائیں. ہم نے یہی سوال پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین جناب سید امجد شاہ سے بھی پوچھے. ایسا ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ کے ججز سپریم کورٹ کے امپلائیز کی ڈیفینیشن میں نہیں آتے، ان کا انڈکشن کا یا ریٹائرمنٹ کا بالکل مختلف طریقہ کار ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ تو آئینی پوسٹیں ہیں اور اس پر وہ اپنا کام کرتے ہیں. تو اب جو سپریم کورٹ امپلائیز ہاؤسنگ جو سوسائٹی ہے کوآپریٹیو سوسائٹی، اس کے بائی لاز کے مطابق صرف ان کے امپلائیز ہی لے سکتے ہیں. اب مجھے زیادہ تفصیل اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ ان کی بیوی یا ان کے بچے اس کے ممبرز بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. بہرحال جج صاحبان اس میں ممبرشپ بعد میں کہا جاتا ہے کہ اوپن بھی کر دی گئی تھی، کوئی بھی شہری لے سکتا ہے، وکیلوں نے بھی لیا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کیا سپریم کورٹ کے ججز کو اپنے ملازمین کی سوسائٹی میں ایک ایک کنال کے سب پلاٹ لینے چاہیے؟ اور پھر جو بیلٹنگ ہوئی ہے، ہاں یہ ہے کہ ان کی جو عزت اور رسپیکٹ ہے جو سپریم کورٹ کے ججز کی اور جو ہم توقع کرتے ہیں ان سے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں نہیں لینے چاہیے تھے. کہ کوآپریٹیو کے جو منتخب ملازمین ہوتے ہیں، جو عہدیدار ہوتے ہیں، جو صدر ہوتے ہیں، تو وہ تو تکنیکی اعتبار سے سپریم کورٹ کے معزز جج کی رکنیت بھی منسوخ کر سکتے ہیں قانونی اعتبار سے. تو کیا یہ ایک امبیرسنگ سچویشن نہیں ہے؟ اور کیا ایسی سچویشن جو ہے معزز ججز کو کریٹ ہونے دینے چاہیے؟ میں نے آپ کو کہا نا کہ سپریم کورٹ کے ججز ایک بہت ہی پریسٹیجیس جو ہے اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور بہت بڑا عہدہ ہے یہ، اور ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. یہ پلاٹس والوں معاملات میں ان کو ایک تو انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارا تو دیکھیں شروع سے یہ سٹانس تھا کہ یہ آفٹر ریٹائرمنٹ کوئی نوکری بھی نہ کریں، کسی ٹریبونل کے چیئرمین بھی نہ بنیں گریڈ 22 کے یا گریڈ 21 کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عزت اور رسپیکٹ کی وجہ سے ان کو اتنی بڑی پینشن دی جاتی ہے، اور انہیں اپنی زندگی جو ہے باعزت طریقے پہ گزارنی چاہیے. ان چیزوں میں انہیں نہیں پڑنا چاہیے کہ پلاٹ لے لیں فلاں لے لیں، یہ مناسب نہیں ہے. اب پھر چلیں ہو گیا. اب بیلٹنگ جو کی ہے، کہا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر بیلٹنگ ہے یا جو بھی بیلٹنگ ہوئی ہے، اس میں تمام ججز کو 2 گلیوں میں اکٹھے پلاٹ دے دیے گئے ہیں آمنے سامنے. تو یہ کس قسم کی کمپیوٹر بیلٹنگ ہے؟ کیا یہ امتیازی سلوک نہیں ہے ان سینئر ملازمین کا جو کہ ایک کنال کے پلاٹ لے رہے ہیں، کہ ججز کو ایک علیحدہ سے سٹریٹ دے دی گئی ہے اور ملازمین کے لیے علیحدہ قرعہ اندازی ہو رہی ہے؟ کیا یہ کوآپریٹیو بائی لاس کی خلاف نہیں ہے بات؟ کیا امتیازی سلوک نہیں ہے اراکین میں؟ ہاں یہ اگر اس طرح سے ہوا ہے تو یہ تو میں اس کے بارے میں کیا سکتا ہوں. مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے لکی ہیں کہ وہ جہاں پر مطلب ان کو اس جگہ پر جہاں پہ ان کی خواہش تھی وہاں پہ ان کو پلاٹ مل گئے. کمپیوٹر بڑا سمجھدار. مطلب ڈرا میں تو دیکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ادھر نہ ملتے تو پھر کیا تھا، وہ نہ ملتے. اگر مل گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تو مطلب بونافائڈلی یہی سوچنا چاہیے کہ ان کے نصیب میں تھا تو ادھر انہیں مل گئے. لیکن ادروائز یہ سارا جو پروسیس ہے وہ سارے کا سارا اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھ کے جب لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کی رسپیکٹ میں کمی آتی ہے. سپریم کورٹ کے کسی معزز جج کو کیا بطور مانیٹرنگ جج کوآپریٹیو کے معاملات میں مداخلت کرنی چاہیے، دیکھنی چاہیے؟ دیکھیں ابھی ہمارا جو سپریم کورٹ بار کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے
اس میں بھی سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب جو ہیں مانیٹرنگ اس میں وہ اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں اور وہ اس میں کیا یہ ہونا چاہیے؟ نہیں، سپریم کورٹ کے جج کا اگر وہاں پر وہ ہیں، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کی بنیاد پر وہ سارا وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے اگر ہیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ان کا جب مفاد آ جائے گا تو پھر حرج ہوگی، ادروائز تو لیکن آپ یہاں پہ تو آپ کا بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا کہ آپ کی اپنی وکلا کی رہائشی اسکیم پہ بھی ایک مانیٹرنگ جج ہے. کیا سپریم کورٹ کے ججوں کو اس طرح کے معاملات میں مداخلت یا مانیٹرنگ کرنی چاہیے؟ نہیں، مانیٹرنگ جج ان کو آپ نہیں کہیں گے، وہ اس کمیٹی کے ہیڈ ہیں. ان کا تعلق کیا؟ اگر وکلا کی ایک اسکیم ہے چاہے پرائیویٹ ہے جو بھی، تو سپریم کورٹ کا جج کیا آپ ان کو استعمال کرتے ہیں سرکاری اداروں میں اسکیم کے کام نکلوانے کے لیے؟ ان کا تعلق کیا ہے؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا فائدہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے، ایک آرڈر ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو کمیٹی بنی ہے اس کے ہیڈ ہیں وہ. تو کیا ایسی کمیٹیوں کے انتظامی کمیٹیوں کا ممبر ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو؟ اسپیشل سرکمسٹانس میں تو ہو سکتے ہیں نا، مطلب ہر جگہ پر وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جہاں پر ان کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے اور وہ کنوینئنس کے لیے وہاں پر اگر موجود ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھر کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، ہاں، جہاں پر وہ خود ان کا پلاٹ ہو، وہ لے رہے ہوں اور اس میں بیلٹنگ بھی ہو، تو پھر میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، پھر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ نے اچھا ایک تکنیکی قانونی اور باریک جو ہے وہ پہلو نکالا ہے تھوڑا سا. تو اب یہ بتائیں، جو F1415 کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس محسن اختر کیانی کا فیصلہ ہے کہ یہ دوسرا پلاٹ جو ہے یہ ججوں کو، بیوروکریٹس کو نہیں دینا چاہیے، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قانون کے مطابق تو یہی بات ہے، اور وہ فیصلہ ان کا ٹھیک ہے، اور مطلب نہیں ملنا چاہیے کسی کو دوسرا پلاٹ. انہوں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تو جو لاز ہیں اس وقت اسلام آباد میں اپلائی کرتے ہیں، یا جو قانون ہے، جو رولز ہیں، اس کے مطابق ہے. تو پھر اب وہ جو فیصلہ ہے اگر اس کے خلاف کوئی سپریم کورٹ میں اپیل لے آتا ہے تو کیا سپریم کورٹ میں کچھ جج ایسے ہیں جو وہ اپیل سن سکتے ہیں اور جو نہیں سن سکتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا ہے کہ جو اپیل اگر آتی ہے، کوئی اپیل لے آتا ہے، تو وہ ججز جن کا ادھر انٹرسٹ ہے وہ ان کو 14-15 ہاں وہ نہیں سنیں گے، اور جن کا انٹرسٹ نہیں ہے وہ سن لیں. مطلب جنہوں نے 2 پلاٹ کہیں بھی لیے ان کو بھی نہیں سننا چاہیے؟ مطلب 2 پلاٹ مجھے سمجھ نہیں آئی. مطلب جو 14-15 میں محسن اختر کیانی صاحب نے کہنا ہے 2 پلاٹ نہیں، دوسرا نہیں دینا چاہیے، تو جن ججز نے 2 پلاٹ لیے ہوئے ہیں تو ان کو تو بالکل نہیں سننا چاہیے، چاہے وہ 14-15 سے متعلق ہے یا نہیں. یقیناً ان کو مطلب صاف ظاہر ہے جن کا انٹرسٹ ہے تو وہ تو نہیں سنیں گے. تو پیچھے تو 2-3 جج ہی رہ گئے پھر ایسے، تو بس وہ 2-3 ہی سنیں گے پھر. بہت شکریہ تھا. بات مختصر کہ سپریم کورٹ کے 45 موجودہ اور سابق ججوں نے اپنے ملازمین کی اس نجی کوآپریٹو سوسائٹی میں رکنیت یا پلاٹ حاصل کر کے اپنے ذاتی مفاد کو اپنے آئینی حلف پر حاوی کر دیا. ان ججوں میں وہ معزز ججز بھی شامل ہیں جو پاناما کیس کے اپنے فیصلوں میں سیاستدانوں کو گاڈ فادر قرار دیتے ہوئے ان کے اخلاقی کردار کے متعلق صفحے کالے کرتے رہے، اور وزرائے اعظموں کو تو کبھی توہین عدالت اور کبھی کرپشن کے الزامات میں نااہل کیا، صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہے، اور ایک وزیر اعظم کو اقامہ کی بنیاد پہ گھر بھیج دیا. تو پھر قوم ان معزز ججوں سے اخلاقیات کے اعلیٰ ترین معیار کو اپنانے کی توقعات رکھنے میں حق بجانب تو ہے. سپریم کورٹ کے رجسٹرار اور سوسائٹی کے اہلکاروں نے ان سوالوں کے جواب نہ دے کر معلومات کو چھپا کر معزز ججوں اور عدالت عظمیٰ کے وقار کو مزید دھچکا لگایا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سوسائٹی کے ممبر معزز ججز ان تمام معاملے میں اپنی پوزیشن واضح کریں، اور اگر اس معاملے کی پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے شفاف تحقیقات نہیں کرائی جائے گی یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل اپنا آئینی اختیار استعمال نہیں کرتی تو پھر عوام معززین عدالت سے براہ راست استعفوں کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوں گے. پنجاب کوآپریٹو ایکٹ کے تحت سیکشن 43 ہے جس کے تحت پنجاب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ جو ہے کسی بھی سوسائٹی کے معاملات میں از خود کارروائی کرتے ہوئے تحقیقات کر سکتا ہے. اب دیکھتے ہیں پنجاب کوآپریٹو کے ملازمین اب کچھ ہمت پکڑیں گے یا ابھی بھی سپریم کورٹ کی طرف ہی دیکھیں گے. ایک آخری بات، اگر بطور جج آپ نجی حیثیت میں کسی بھی سوسائٹی کے رکن بن سکتے ہیں تو پھر اس قرعہ اندازی میں سینکڑوں دوسرے پرائیویٹ ممبران کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟
اور اگر یہ دعویٰ ہے کہ قرآن اندازی میں ججز شامل نہیں تھے تو پھر یہ فہرستیں کہاں سے آئی؟ اور قرآن اندازی میں ان ججوں کے لیے مختص پلاٹوں پر دوسرے ملازمین کا نام کیوں نہیں نکلا؟ اور کیا وجہ تھی کہ پورے کے پورے بلاک قرآن اندازی میں شامل نہیں کیے گئے، وہ بلاک جو ایک بار پھر قیمتی ترین زمین پر تھے؟ قوم ان تمام سوالوں کے جواب مانگتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج جو ہے اپنی ہی سپریم کورٹ کے سامنے ساتھیوں کے سامنے پیش ہوا ہو، اور آج ان کی جو پیشی تھی، جیسے کہ پہلے بتایا ایم جے ٹی وی پہ ہم نے صبح بریکنگ نیوز آپ کو دی تھی کہ انہوں نے ایک تو اپنے کیس کے حوالے سے باتیں کی، مگر سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ بطور پیغام رساں آج سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے اپنا تعارف کرا اور کہا کہ وہ اپنی اہلیہ کے بہاف پہ کچھ پیغام دینا چاہتے ہیں، کچھ سوال ریز کرنا چاہتے ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ نے جس طرح اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا ڈٹ کر سامنا کیا ہے، اب وقت ہے کہ ایک ریٹائرڈ نہیں تو کم از کم موجودہ معزز ججز صاحبان اسی اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔